باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ ارشاد الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرو۔ یہ اللہ اور فرشتوں کا ذاتی وظیفہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں، کیونکہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے اللہ نے یہ بات کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، جو اہل ایمان ہیں یعنی اہل محبت ہیں، اہل عشق ہیں، وہ یہ کام کیا کریں جو میں کر رہا ہوں، میرے ملائکہ کر رہے ہیں، تو وہی کام اہل محبت کو بھی کرنا چاہیے۔ آج کا دن عید میلاد النبی، آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ یہ کیا ہے؟ عید ہے۔ اس کو ہم عید کیوں کہتے ہیں؟ عید کا مطلب ہے خوشی کا دن۔ عید اس کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن کے صدقے ہمیں عید الفطر ملی۔ عید کو کم کر دیں، اس دن کے صدقے ہمیں کیا ملا؟ عید الفطر ملی۔ اس کے صدقے عید الاضحیٰ ملی، اس کے صدقے قرآن ملا، اس کے صدقے اسلام ملا، اس کے صدقے ایمان ملا۔ یہ دن نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ بناتا۔ باعث تخلیق کائنات۔ حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے کائنات میں میرا نور تخلیق کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں آدم ابھی مٹی گارے میں تھے، ابھی آدم کا وجود نہیں تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ پھر فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ہی اول ہیں، آپ ہی آخر ہیں۔ نگاہ بقول علامہ اقبال حکیم الامت، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ نگاہ عشق و مستی میں، نگاہ عشق و مستی میں ہی صرف وہ اول و آخر نہیں ہے، بلکہ نگاہ عقل و ہستی میں، نگاہ ہوش و ہستی میں، نگاہ عقل و ہستی۔ وہ تو علامہ اقبال نے کہا نا عشق و مستی، وہ بھی ٹھیک ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نگاہ عقل و ہستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل، جس نے ایک اور کم کرنا، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ کیوں کہ زمین و آسمان اندر محمد ہی محمد ہے، زمین و آسمان اندر محمد ہی محمد ہے، مکان و لا مکان اندر محمد ہی محمد ہے۔ نہیں ہے کچھ تیرے، نہیں ہے کچھ بنا پیارے سوا ذات محمد کے، نہیں ہے اور کچھ پیارے سوا ذات محمد کے، کہ ہستی کی دکان اندر محمد ہی محمد ہے۔ جس کے صدقے یہ کائنات بنی، جس کے صدقے آدم کی توبہ قبول ہوئی، جس کے صدقے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، جس نور محمدی کے صدقے عیسیٰ علیہ السلام
मुर्दों को जिंदा कर देते थे, नबीनों को शिफा मिलती थी, बीनाई मिलती थी, बीमारों पे हाथ फेरते थे, बीमार उठ पड़ते थे। ये कुरान पाक बता रहा है। ये वो नूरे मोहम्मदी जिसके सदके वो नूरे मोहम्मदी, जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहाँ फेंका? आग के अंदर, तो आग गुलजार बन गई, ठंडी पड़ गई। वजह क्या थी? वो नूरे मोहम्मदी। तो हकीकत मोहम्मदिया, इसको समझने के लिए वक्त चाहिए और वो हमारे पास है नहीं। जिन्होंने समझ लिया, पा लिया इस राज को, वो आम बंदे नहीं रहे, वो मजहरे नूरे खुदा बन गए। उनको हम आम बंदा नहीं कहते, क्या कहते हैं? मजहरे नूरे खुदा, नक सारा पीर कामिल, कामिल आरा रहनुमा, गौसे आजम कहते हैं, ज़ुहदुल अंबिया कहते हैं, महबूब इलाही कहते हैं, कुतुब रब्बानी कहते हैं, शहबाज लामकानी कहते हैं। वजह क्या है? उन्होंने खुद को फना फिर रसूल कर दिया, सीरतुन नबी को ऐसे अपनाया जैसे अपनाने का हक था। हमने सिर्फ किताबें पढ़ी हुई हैं रसूल पाक की बातों की, वाक़यात हैं, किस्से कहानियां हैं और नाते हैं, सुन सुन के खुश होते हैं, झूमते हैं, ये भी अच्छी बात है। आशिकों का तरीका है, 1400 साल से ये चला आ रहा है। तो ये सारा कुछ होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, मगर इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? इसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में, आमद की खुशी में जश्न मनाना, झंडियाँ लगाना, घरों को सजाना, लंगर पकाना, लोगों को खिलाना, खुशियाँ मनाना, ये सब कुछ होना चाहिए। ये क़यामत तक होता रहेगा, अज़ल से हो रहा है, अबद तक जारी रहेगा। 1400 साल की इस्लाम की तारीख गवाह है। सहाबा कराम से लेकर आज तक अहले मोहब्बत ये करते आ रहे हैं, मगर ये मोहब्बत की सिर्फ जुज़ियात हैं, कुल्लियात नहीं है। ये मोहब्बत के कुछ परसेंट हैं जिसमें आप कामयाब हो सकते हैं, मगर कुल्लुहुम मोहब्बत के लिए अपना प्रैक्टिकल पेश करना पड़ेगा, जैसे सहाबा कराम ने किया। सहाबा कराम सिर्फ नारे नहीं मारते थे, उनका उठना बैठना, चलना फिरना, ओढ़ना बिछोना, सब कुछ इस चीज की गवाही देता था कि ये अपने मुर्शिद के सच्चे आशिक हैं। सहाबा कराम के पीर मुर्शिद का नाम क्या था? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब ने उनके हाथ पर बैठ पड़ी थी, हजूर इनके पीर थे और ये सब मुरीद थे। वहां से ये तरीका चला और आज तक चला आ रहा है, क़यामत तक चलता रहेगा। ये सीना बसीना, पुश्त दर पुश्त, कड़ी दर कड़ी, लड़ी दर लड़ी, ये सिलसिले जुड़े हुए हैं। कहीं इस किरने मोहम्मदिया को चिश्तिया कहते हैं, कहीं इस फैजाने मोहम्मदी को नक्शबंदिया कहते हैं, कहीं सोहरवर्दिया, कहीं कादरिया, कहीं साबरिया, कहीं निजामिया, कहीं मलंगिया, कहीं नशाइया, कलंदरिया। ये सारे हजूर के फैजान की किरने हैं। फैजान मदीना मुनव्वरा से आ रहा है, लाइनें मुख्तलिफ मगर जंक्शन सबका एक, मकसद सबका एक, अल्लाह की मखलूक को अल्लाह रसूल के रास्ते पर चलाना, अपने अपने अंदाज से उनको तरीके बताना। तो आज का दिन ये तकाजा करता है कि हम मुहासबा करें, अपना चेक एंड बैलेंस करें कि पिछले साल मैं कहाँ खड़ा था, इश्क़ रसूल की किस मंजिल पे था, आज मैं कहाँ हूँ, अगले साल मैंने कहाँ पहुँचना है। 2020 है, 2021 का रबीउल अव्वल जब आएगा तो मैंने कहाँ होना है। अब कहते हो ना बच्चों को कि पिछले साल तुम 9वीं क्लास में थे, अब तुम 10वीं में हो, अगले साल तुम्हें 11वीं में होना चाहिए। करते हो ना चेक एंड बैलेंस सारी दुनिया में, तरक्कियों का, तनख्वाहों का, अपने ग्रेडों का, स्केलों का हिसाब लगाते हो ना कि तरक्की होनी चाहिए। तो इश्क़ रसूल के लिए हमें पहली सीढ़ी पर खड़े रहना चाहिए सारी जिंदगी, नहीं, आगे बढ़ना चाहिए। शरीयत मोहम्मदिया, इससे आगे क्या है? तरीक़त मोहम्मदिया, उससे आगे हकीकत मोहम्मदिया, फिर मार्फत मोहम्मदिया। सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
کہ میں غار حرا میں 12 سال رہا. کتنے دن؟ عام مسلمان 12 منٹ نہیں وہاں گزارتا. بھاگ کے جاتے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں اچھا یہ ہے غار حرا جہاں قرآن نازل ہوا تھا، اور چلو باہر. زیادہ سے زیادہ کوئی اونچا کام کر لیا تو 2 نفل پڑھ لی، چلو باہر آ گئے. ٹھیک ہے. تو ان کی عشق اور محبت کی داستانیں، اس کے اوپر آپ غور و فکر کریں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کہ میں غار حرا میں 12 سال کا عرصہ گزارا. اس عرصے کے دوران میرے اوپر جو انوار و تجلیات ہوئے، جو فیوز و برکات ہوئے، وہ بیان سے باہر ہے. تو ہمیں کیا پتا غار حرا کیا ہوتی ہے؟ وہ کھوج لگاتے تھے نبی کی ہر ادا پر، ہر اینگل سے ریسرچ کرتے تھے. ان کو ہم کہتے ہیں، اور قرآن پاک ان کو کہتا ہے اولیاء اللہ. کیا کہتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ، سورہ یونس. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کے نام کے ساتھ اولیاء نہیں لکھا اللہ نے. کیا کہا؟ کہ یہ اولیاء جو ہے یہ کلہ نہیں ہے، ان کے ساتھ اللہ ہے. اولیاء کا لفظ کلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ ہے. کیوں؟ کہ یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی فوج ہے. اللہ کی فوج ہے اور جوک در جوک ہے. مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف یہ فوج کھڑی ہے. کمانڈر کھڑے ہیں، بریگیڈیئر کھڑے ہیں، کرنل کھڑے ہیں، جنرل کھڑے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر. یہ پوری روئے زمین کے اوپر یہ جتنے مزارات اولیاء ہیں، یہ مزار زمین کے نیچے، یہ تمام اولیاء کرام ایک ہیں. ان سب کی ایک زنجیر جڑی ہوئی ہے آپس میں. سب کے ہاتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ ہاتھ رسول پاک کے ساتھ ملتے ہیں جا کے. یہ زمین کے نیچے کی باتیں ہیں. کیوں؟ کہ 14 طبق دلے دے اندر، سلطان باؤ فرماتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، جو کوئی محرم دلدہ ہوئے سوئیو رمز پچھانے ہو. 7 زمینہ کیا بات ہو رہی تھی؟ 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو. 7 زمینہ 7 آسمان کتنے بن گئے؟ 14. تو یہ سارا کچھ سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ تیرے اندر موجود ہے. پوری کائنات تیرے اندر موجود ہے، اور اس کائنات کا جو مالک ہے، خالق ہے، وہ بھی تیرے اندر موجود ہے. اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. وہ قریب بھی نہیں ہوں بلکہ اقرب ہوں. قربت کی انتہا ہے، اگلی ڈگری ہے. تو اتنا قریب، تو پھر ہم اس سے دوستی کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ شوق نہیں. ہمیں محبت ہے اس کے دشمن سے، وہ بھی اندر ہی ہے، نفس اور شیطان، اور ساتھ ہی قوت رحمان. کبھی شیطان غالب، کبھی رحمان غالب، کبھی خیالات ادھر سے آ رہے ہیں. وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. یہ ساری کھچڑی تیرے اندر پک رہی ہے 24 گھنٹے. اس کو ہی چیک اینڈ بیلنس کرنے کا نام تصوف ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصوف ہے. یہی طریقت ہے، اسی کو معرفت کہتے ہیں. یہ جو تیرے اندر، وہ کیا فرمایا سلطان باہو نے؟ بچے ہی بیڑے، بچے ہی چیڑے، بچے ہی ونج مہانے ہو. تو بات یہ ہے چیک اینڈ بیلنس. یہ حضرت جنید بغدادی، بایزید بستامی، مجدد الفسانی، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، لال شہباز قلندر، معین الدین چشتی اجمیری، داتا گنج بخش علی اجمیری، حضور ملنگی بابا اولیاء، بابا فرید الدین گنجے شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، بو علی شاہ قلندر، بلے شاہ سرکار، سلطان باہو، جلال الدین رومی، امام غزالی، امام ابو حنیفہ. اتنے ہزاروں نام، کتنوں کے نام لے؟ یہ نام لیتے رہیں، رات پڑ جائے گی، نام نہیں ختم ہوتے. پوری فوج ہے ایک سے ایک بڑھ کر. کہیں کوئی کرنل بن کے کھڑا ہے، کہیں کوئی جنرل بن کے کھڑا ہے. اس کو شریع تصوف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے
غوث، کتب، ابدال، صوفی، مجذوب، کلندر، یہ ساری پوسٹیں ہیں. جیسے ظاہر میں ہم کہتے ہیں نا کیپٹن، میجر، کرنل، جنرل، بریگیڈیئر، اسی طرح یہ باطنی نظام کے اندر بھی ان کے ہوتے ہیں، نظام تکوین. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ جیسے انسان تھے، یہ سارے جن کے میں نے نام لیے، ٹھیک ہے، یہ ان کے اندر کیا ایسا مسئلہ تھا کہ ان کو دنیا بھولتی نہیں اور ہم کو کوئی پوچھتی نہیں، ہم کو کوئی پوچھتا نہیں اور ان کو کوئی بھولتا نہیں. صدیاں گزر گئی، ان کے مزارات بھی زندہ، ان کے نام بھی زندہ، ان کے کام بھی زندہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ سچے عاشق رسول بن کے رہے. انہوں نے 12 مہینے حضور کی خوشیاں منائی، اور ہم 12 دنوں کے لیے ہمیں عشق چڑھتا ہے اور 13 ربیع الاول کو ختم. ٹھیک ہے، یہ کافی نہیں ہے. 365 دن عشق رسول کے اندر گزارنے پڑیں گے جیسے انہوں نے گزارے، ورنہ ہم نچلی سٹیج پر رہیں گے، یہ نرسری والی سٹیج پر. آگے جانا ہے تو محنت کرنی پڑے گی، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ زندہ ہیں. آپ کو اللہ نے ربیع الاول شریف دیکھنا نصیب کر دیا، ورنہ قبروں میں پڑے گل سڑ گئے ہوتے کرونا وائرس سے. لاکھوں مسلمان مر گئے، لاکھوں انسان لقمہ اجل بن گئے. آپ اگر زندہ بچ گئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو اور یہ فیصلہ کرو کہ یہ جو 4 دن کی زندگی باقی بچ گئی ہے، اس کا میں نے کرنا کیا ہے. کچھ کرنا ہے کہ بس مرنا ہے؟ مرنے سے پہلے کچھ کرنا ہے. موتو قبل ان تموتو، فرمایا مرنے سے پہلے مر جاؤ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیسے مرنا ہے؟ کرونا سے نہیں مرنا. یہ کرونا سے مرنا اور ہے اور کسی کے عشق میں مرنا کچھ اور ہے. تمہارے عشق میں گر جان کے دینے سے میں اڑتا، تمہارے عشق میں گر جان کے دینے سے میں اڑتا، کوئی دن جی کے آخر موت سے مرنا ہی پھر پڑتا. کہاں یہ عشق کا مرنا، کہاں وہ موت سر پڑنا. یہاں اب روح قدسی ہوں، وہاں زیر زمین سڑتا. زیارت گاہ عالم آج ہے یارو مزار اپنا، زیارت گاہ عالم آج ہے یارو مزار اپنا. کہو حاسد کو تو بھی ساتھ میرے آ یہاں گڑتا. یہ باتیں جو ہے نا صرف رسول پاک کی سیرت کی کتابیں پڑھ لینے سے آپ فنا پھر رسول نہیں ہو سکتے. سیرت النبی کی ہر سال کانفرنسز ہوتی ہیں، نعت خوانیوں کی محفلیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، خطاب ہوتے ہیں، مگر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ ہم تیرے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اللہ پاک کہہ رہا ہے نا کہ میں شاہی لوح قلم بھی تیرے ہیں. یہ لوح قلم علامہ اقبال کے پاس ہوتا ہے. یہ جواب شکوہ کا شعر ہے. شکوہ بندے کی طرف سے تھا، جواب اللہ کی طرف سے تھا. اس کے اشعار میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ فرما رہا ہے. شرط وفا ہے. جنہوں نے وفا کی وہ زندگی میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، مزار میں بھی ساتھ، آج گنبد خضرا میں بھی وہ ساتھ ہیں. یہ وفا کی مثالیں ہیں. تو جنہوں نے وفا کی وہ ہر جگہ ساتھ ہوتے ہیں، ظاہر میں بھی ساتھ، باطن میں بھی ساتھ. جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، وہ جنہوں نے وفا کی وہ ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جتنے واقعات ہیں اولیاء کرام کی کتابیں بھری پڑی ہیں، جن کو زیارت رسول ہوئی تو یہی فرماتے ہیں کہ وہ 4 یار ساتھ بیٹھے، کئی عشرہ مبشرہ ساتھ ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ وفا. وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. تو اپنی اس زندگی کو آج چیک کر لیں، غور و فکر کر لیں. 12 ربیع الاول کا دن ابھی پڑا ہوا ہے سارا. اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے کتنا وفادار ہوں، میرے اندر کیا کیا فالٹ ہیں. کاغذ قلم لے کر بیٹھے اپنا ڈیٹا بنائیں کہ میرے اندر نقائص کہاں کہاں پر موجود ہیں. محمد رسول اللہ نے تو 365 360 بتوں کو توڑا تھا، تو وہ 360 بت تو میرے اندر ہیں. اگر عشق رسول ہے تو نبی کی سنت پہ عمل کرو.
ان بتوں کو توڑو، کعبے کو بتوں سے پاک کرنا یہ سنت رسول ہے۔ اور قلوب المومنین، ارشاد اللہ تعالیٰ ہمارا جو دل ہے یہ اللہ کا گھر ہے، تو اس کو بتوں سے پاک کرنا ہے۔ اگر محبت رسول ہے، رسول پاک دنیا میں نمازیں پڑھانے آئے تھے کہ منہ پہ بال رکھوانے آئے تھے؟ بس یہ دو کام کرنے آئے تھے۔ وہ 63 سال اس دنیا میں زندگی گزار کر گئے ایک مشن محمدیہ کے تحت، اتنی موٹی کتاب 2 کلو کی آپ کو دے کر گئے، جو آپ کے گھروں میں رکھی ہوئی ہے، لپیٹ کر رکھی ہوئی ہے، کس کے باندھ کر، جس کی باری آتی ہے رمضان شریف میں گھٹا جھاڑنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین روز پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب۔ اس طرح طوطے کی طرح رٹنے سے خدا نہیں ملے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ رب العالمین اللہ کی ذات ہے۔ عالمین کیا ہوتا ہے؟ عالم تو یہ ہے جو نظر آ رہا ہے، یہ جہان جو ہے۔ اچھا، اگر اللہ للعالمین ہے تو اللہ کا محبوب بھی رحمت للعالمین ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تمام عالمین کے لیے۔ کون سے عالمین؟ روز جو نماز پڑھتے ہو رب العالمین، کون سا عالمین؟ سمجھنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے۔ جن پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی وہ لوگ تو مادری زبان عربی تھی، ان کے گھروں کے بچے بھی عربی جانتے تھے۔ آپ لوگوں کو کیا پتا؟ آپ کی تو مادری زبان پنجابی، نہ آپ کو صرف ناف کا پتا، نہ گردانوں کا پتا، نہ گرامروں کا پتا، ٹھیک ہے، نہ ترجموں کا، نہ تشریحوں کا، نہ تفسیروں کا۔ تو آپ کو پتا کیسے چلے گا اللہ چاہتا کیا ہے؟ پورا قرآن کلام الہی ہے نا، تو اللہ کلام کر رہا ہے، کلام جن سے کر رہا تھا وہ تو عربی جانتے تھے، مادری زبان تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ترجمہ بھی پڑھیں، تشریح بھی پڑھیں اور صوفیانہ تفسیر پڑھیں۔ کون سی؟ صوفیانہ تفسیر پڑھیں، عارفانہ تفسیر پڑھیں۔ بڑے بڑے اولیاء کرام نے قرآن پاک کے ترجمے کیے ہیں اور ہمیں نصیب نہیں ہوا آج تک اس کو ہاتھ لگانا۔ زندگی گزر گئی، بات سفید ہو گئے، یہ تلخ باتیں ہیں۔ حق بات کرنے کا وقت ہے، وقت ضائع بہت ہو چکا۔ نفرتوں نے اسلام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر دیا اس دین کو۔ اس دین کی حیثیت آپ دیکھ لو، پرسوں دیکھ لیے فرانس کے صدر نے، ساری دنیا میں آپ احتجاج کر رہے ہو اور آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے امت محمدیہ کی بات۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، علامہ اقبال حکیم الامت، وہ امت کی بیماریوں کو جانتے تھے، اس لیے ان کو کہتے ہیں حکیم الامت۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، کون سی جماعت؟ اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی جماعت امت محمدیہ بتوں سے بھری ہوئی ہے۔ صنم کدا ہے جہاں، سارا جہان بت کدا ہے۔ محمد رسول اللہ سے محبت ہے تو بتوں کو توڑو، وہ ہمارے اندر ہیں۔ حسد، بغض، کینہ، نفاق، غرور، تکبر، چغلی، غیبت، انا پرستیاں، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، غصہ، تیری میری، ذات پات، قوم قبیلے برادریاں، پیسہ بت، جھوٹی عزت بھی ایک بت، شہرت بھی، یہ سارے بتوں کو توڑو گے تو پھر سچے عاشق رسول بنو گے۔ انہی کو توڑا تھا جن کو ہم کہتے ہیں اولیاء کاملین، بزرگان دین۔ تو ہاں بات ہو رہی تھی وہ فرانس کے صدر کی۔ اقوام متحدہ کے اندر، UNO کے اندر آپ اسلامی ملکوں کی تعداد کوئی 50، 60، 70 کے قریب ہے، اور حیثیت کیا ہے؟ کسی اسلامی ملک کے پاس ویٹو پاور نہیں ہے۔ خزانے آپ کے پاس، سونا آپ کے پاس، دولت آپ کے پاس، پہاڑ آپ کے پاس، معدنیات آپ کے پاس، ساری دولتیں آپ کے پاس ہیں، مگر کیا نہیں ہے؟ عشق رسول نہیں۔ OIC ہے، فلاں ہے، عرب لیگ ہے، یہ جتنے مسلمانوں کے ادارے ہیں، یہ آپ کو بیداری شعور پروگرام ہے نا، درس روحانیت، یہاں پر وہ باتیں بتائی جاتی ہیں جو آپ کو باہر سے نہیں پتہ چلتی۔ اس کو سمجھنا ہے، اندر کی دنیا کو بھی جگمگانا ہے، صرف گھروں کو نہیں لائٹوں سے سجانا، اپنے باطن کو بھی روشن کرنا ہے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں۔